وہ صرف ایک پروسیجرل ایشو تھا، پر پنجاب حکومت، فیشسٹ حکومت اور فیڈرل حکومت ان سے میرا خیال ہے خوشی ان کو ملی، ایک موقع ملا. انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بھیجی میرے گھر اسلام آباد F10 میں، اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ان کے فوٹوگرافس بھی میرے پاس ہیں، اور ساتھ پنجاب پولیس کی اور اسلام آباد پولیس کی ٹیم اریسٹ کرنے کے لیے گئی پھر کل. اور یہ سرگودا ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا نے یہ جاری کیا تھا، اور الحمدللہ کل مجھے وہاں پہ بھی وہ وارنٹ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی. یہ تو ہو گئی ایک بات. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ MNA کو یا اریسٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ اسپیکر کو انفارم کرنا پڑتا ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور الٹا میں نے سیکریٹری نیشنل اسمبلی کو یہ خبر دی. دوسری اہم بات آج کے حوالے سے، یہاں پہ آج جج صاحب نے بار یہ بات کہی کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے میں وہ چارجز، وہ شواہد مانگ رہا ہوں کہ جن کے تحت ان لوگوں کے خلاف یہ چارجز لگے ہیں. بار کہنے کے جج صاحب کے ابھی تک انویسٹیگیشن آفیسر نے نہ وہ شواہد پیش کیے، اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے کورٹ کے سامنے رکھا کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جگہ ٹائم کا تعین سب کچھ جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر کرے گا اور ہمیں بلائے گا اور وہ ساری چیزیں کرے گا. الٹا انویسٹیگیشن آفیسر اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں موبائل فون دو. او بھائی موبائل فون کے ساتھ آپ کو کیا ملے گا؟ موبائل فون تو 1 سال بعد 2 سال بعد چینج ہو جاتی ہے. مین چیز تو آپ کے پاس CDR ہے، آپ اس کے ذریعے ریکارڈنگ کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ نے جیو پینس کی ہیں. تو یہ کیا بہانہ کرنا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی سب سے اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے دنیا میں بڑے بیوقوف لوگ دیکھے ہیں، بہت نادان لوگ دیکھے ہیں، پر جتنی نادان اور ڈفر حکومت یہ ڈفرز کی ہے اتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا. کل ایک SRO اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس شائع ہوا ہے 8 جولائی میں، اور اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا گریڈ 18 سے اوپر کوئی بھی افسر پاکستان کے کسی شخص کا ٹیلی فون، آپ کا الیکٹرانک اکاؤنٹس، کوئی بھی چیز کسی بھی نیشنل سیکیورٹی ریزن کے لیے، وجہ کے لیے، نیشنل سیکیورٹی قومی سلامتی کی وجہ کیا ہوگی اس کی کوئی ڈیفینیشن یا تشریح نہیں کی. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. وہ تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیمرہ مین ادھر کھڑے ہیں تو یہ پتے ہل رہے تھے، یہ پتے کیوں ہلے ہیں؟ تو اس سے ملک کی فضا خراب ہو رہی ہے، آلودہ ہو رہی ہے، لہٰذا ہم لوگ ان ساری کیمرہ مین اور پریس والوں کے فون سسٹمز اور ان کے اکاؤنٹ جو ہے فیس بک ایٹسٹرا، ہم لوگ اس کو ٹیپ کریں گے اور سنیں گے اور ان کو مانیٹر کریں گے. اور وہ شواہد جو ہیں وہ کسی بھی جرم جو کہ کمٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا. اچھا، یہ آپ کا ایک کتاب لکھی گئی تھی 1984 اینیمل فارم، یہ بالکل اس میں یہ چیزیں ہو رہی تھی. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ حق کس کو ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس کوئی علم غیب آ گیا، ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ ان کو معلوم ہے کہ اس عدالت کے سامنے آج سے 1 دن بعد کوئی ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ جی یہ کرائم کمٹ ہوگا، لہٰذا ہم لوگ ان سارے لوگوں کو ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور وہ چیزیں ان کے خلاف ہم لوگ شواہد استعمال کریں گے. بھائی جان یہ نہیں ہوتا. اور یہ میں آپ کو بات کہتا چلوں اور میری پیشن گوئی یاد رکھیے گا. فارم 47 کے PM شہباز شریف اور اس کی ڈفر حکومت اور ڈفرز نے خود اپنا بلیڈ لے کے اپنی شارہ گاج کاٹی ہے، خود یہ پھانسی کے پھٹے پہ چڑھ کے انہوں نے پھندا اپنے گلے پہ ڈالا ہے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، یہ انہوں نے وہاں سے چھلانگ لگا دی اپنے آپ کو پھانسی دینے کے لیے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے ذریعے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت، جس میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے. یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور ان کے جتنے MNA جتنے MPAs ہیں وہ اس کالے قانون کے تحت جو ہے
وہ آ رہے ہوں گے. انہوں نے بڑی اپنے آپ کو عقل مند سمجھا ہے, پر عقل مند جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس نے یہ پروو کیا کہ وہ ہے ڈفر. آخری بات مہنگائی کے حوالے سے, بحیثیت انرجی منسٹر میں رہ چکا ہوں فائنانس اور اکنامک افیئرس کا. میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی